السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم ناظرین، مشاہدین اور مشاہدات، دی وے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد کیے جا رہے اس دورے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، جس کا عنوان ہے خرید و فروخت کے بعد اصول اور بعض مسائل۔ یہ اس کورس کا چوتھا ایپیسوڈ ہے اور اب تک ہم نے خرید و فروخت کے اصول کے تعلق سے 6 اصول کے بارے میں ہم نے تفصیلی طور پر گفتگو کی ہے۔ آج انشاءاللہ 7ویں قاعدے کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ بیوع جو ہیں، خرید و فروخت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بیوع کو نام لے کر کے حرام قرار دیا ہے، انہی کی فہرست میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 6 چیزیں اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں۔ آج 7واں قاعدہ ہے اور 7واں بیع آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بیع نمبر جو 7 ہے، قاعدہ نمبر جو 7 ہے، وہ یہ کہ ہماری شریعت نے بیع عینہ کو حرام قرار دیا ہے۔ بیع عینہ کیا ہے؟ پہلے اس کی تعریف ہم سمجھ لیں۔ بیع عینہ یہ ہے کہ آپ کسی سامان کو کسی شخص سے ادھار بیچ دیں، یعنی پیسہ نہ لیں، آپ نے وہ سامان اس کو دے دیا۔ سامان اس کو دینے کے بعد پھر جو بیچنے والا شخص ہے اس سامان کو خریدنے والے سے اس کے قرض کی ادائیگی سے پہلے کم قیمت پر خرید لے۔ مثال کے طور پر، اس کو ایک مثال سے ہم سمجھیں گے تو زیادہ بات واضح ہوگی۔ مثال کے طور پر، زید کو میں نے کوئی موبائل 10,000 روپے میں بیچ دیا ادھار۔ اب زید پیسہ ادا نہیں کر سکا، اس کے پیسہ ادا کرنے سے پہلے، قرض ادا کرنے سے پہلے میں اسی موبائل کو اس سے 8,000 روپے میں واپس خرید لیتا ہوں۔ تو اب ایسی صورت میں ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ زید کے پاس موبائل تو گیا، لیکن وہ موبائل آ گیا اور زید کے اوپر 2,000 روپے کا قرض آ گیا۔ ہم نے 10,000 روپے میں زید کو بیچا تھا، اس کے بعد وہ قرض ادا نہیں کر پا رہا تھا، تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں کم قیمت میں آپ بیچ دو۔ تو زید نے کم قیمت میں بیچ دیا، ہم نے 8,000 روپے میں اسی سے واپس خرید لیا۔ اب بچے 2,000 یہ بیچ میں، 2,000 یہ زید کے ذمے بغیر کسی عوض کے رہ گئے۔ ہم نے کوئی بھی چیز اس کو نہیں دی، لیکن 2,000 روپے اس کے گلے پڑ گئے۔ اسی بیع کو بیع عینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیع سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 2156 ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعہ حتی ترجعوا الى دینکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم بیع عینہ کرنے لگو گے، اور اس کی وہی مثال ہے، وہی صورت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی۔ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور گایوں کی دموں کو پکڑ لو گے، یعنی تم کھیتی کسانی میں مشغول ہو جاؤ گے، اپنے دنیاوی امور میں مشغول ہو جاؤ گے۔ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کھیتی سے تم راضی ہو جاؤ گے، یعنی اسی عمل کو اپنے لیے سب سے بڑی سعادت اور سب سے بڑا اچیومنٹ سمجھنے لگو گے۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور جہاد کو چھوڑ دو گے، یعنی اسلام کی دعوت دینے کو، اسلام کے پھیلانے کو، اور اس کے لیے جو بھی طریقے ممکن ہیں ان طریقوں کو چھوڑ دو گے۔ سلط اللہ علیکم ذلا، تو اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا۔ لا ينزعہ حتی ترجعوا الی دینکم، اللہ سبحانہ و تعالی اس ذلت کو اس وقت تک نہیں ہٹائے گا جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں لوٹ جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کئی باتیں ذکر کی اور اہم باتیں ذکر کی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جب تم بیع عینہ کرنے لگو گے اور دنیا کے امور میں مشغول ہو جاؤ گے تو اللہ رب العالمین تمہیں ذلیل کر دے گا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو بیع عینہ ہے جس کی صورت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ بیع عینہ دنیا کے اندر ہماری ذلت کا بہت بڑا سبب ہے۔ اور آج آپ دیکھیں مسلمان ذلیل ہے، اور مسلمان دنیا کے ہر کونے میں ذلیل ہو رہا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم حرام اور حلال کی فکر نہیں کرتے،
حرام اور حلال کے درمیان فرق کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کون سی بیع جائز ہے، کون سی بیع جائز نہیں ہے، کون سا خرید و فروخت حلال ہے، کون سا خرید و فروخت حرام ہے، اس کے درمیان ہم نے تفریق بند کر دی ہے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی ذلت ہمارے اوپر مسلط کی ہے کہ اب مسلمان اپنے وجود کو منوانے کے لیے بھی لڑائی لڑ رہے ہیں، ان کے وجود کو ماننے کے لیے بھی لوگ راضی نہیں، کوئی ان کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا، کوئی ان کو موجود سمجھنا نہیں چاہتا۔ مسلمان ان ساری چیزوں کے لیے لڑائی کر رہے ہیں، اتنی زیادہ ذلت ان کے اوپر آ گئی ہے، حالانکہ تعداد بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمہارے اوپر لوگ اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گے جس طرح سے لوگ دسترخوان پر، بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امن قلت بنا نحن یومئذ، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے، اس وجہ سے یہ حالت ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں، بل انتم کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تم بہت زیادہ ہوگے لیکن تمہاری حیثیت سیلاب میں جو اوپر جو کچڑے چلتے رہتے ہیں ان کی حیثیت ہو جائے گی، جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، سیلاب کا پانی ان کو کہیں بھی بہا کر کے لے کر کے چلا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کے اوپر ذلت آئی ہوئی ہے، وجہ کیا ہے کہ بیع عینہ ہم کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے جتنے بھی خرید و فروخت کے حرام ذرائع ہیں ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ حرام اور حلال کے درمیان جو تمیز ایک مسلمان کو کرنی چاہیے وہ تمیز ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اسی طرح کہ ایک اور حدیث ملاحظہ کریں آپ بیع عینہ کے تعلق سے، مصنف عبدالرزاق میں روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک عورت نے آ کر کے سوال کیا، کہا یا ام المؤمنین کانت لی جاریہ فبعتها من زید بن ارقم ب800 الى اجل۔ اگر آپ کو بیع عینہ کی صحیح صورت ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی ہے تو میرے ساتھ آپ اس اثر میں ایک بار غور کریں، انشاءاللہ بیع عینہ کی صحیح صورت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خاتون آتی ہیں اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتی، انہوں نے کہا کہ اے یا ام المؤمنین، اے ام المؤمنین، کانت لی جاریہ، میرے پاس ایک لونڈی تھی، فبعتها من زید بن ارقم ب800 الى اجل، تو میں نے اس لونڈی کو بیچ دیا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے 800 درہم کے بدلے ادھار، یعنی 800 درہم میں میں نے بیچا لیکن وہ 800 درہم مجھے ملے نہیں، وہ ادھار وہ رقم رہ گئی۔ اس کے بعد اس عورت نے کہا کہ ثم اشتریتها منه ب600 نقد، پھر میں نے اسی لونڈی کو زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے 600 درہم میں نقد 600 درہم میں نے اس کو خرید لیا۔ فقالت عائشہ، تو یہ اس بیع کا حکم کیا ہے اس نے پوچھا، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی قسم جو تم نے خریدا ہے وہ بھی بہت غلط کیا ہے، اور جو زید بن ارقم نے خریدا ہے وہ بھی انہوں نے بہت غلط کیا ہے۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور سخت بات کہی، آپ نے کہا اخبری زید بن ارقم انه قد ابطل جهاده مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان یتوب، کہ جا کر کے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا دینا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے کیے ہوئے جہاد کو باطل کر لیا ہے، یعنی اگر انہوں نے یہ عمل کیا تو ان کا جہاد باطل ہو گیا، الا ان یتوب، الا یہ کہ وہ توبہ کر لیں، اگر اس بیع سے وہ توبہ کر لیں گے تو ان کے جہاد کا اجر و ثواب باقی رہے گا، ورنہ اگر وہ اس بیع سے توبہ نہیں کرتے تو ان کے جہاد کا اجر بھی ختم ہو جائے گا، اگرچہ وہ جہاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا جہاد ہی کیوں نہ ہو۔ فقالت امرأۃ لعائشہ، تو اس عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک اور سوال کیا، کہا ارأیت ان اخذت رأس مالی ورددت علیہ الفضل، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں اپنی جو اصل جو پونجی تھی، جو میرا پرنسپل تھا، میں اس کو لے لوں اور جو کچھ میرے پاس زیادہ آیا ہے میں اس کو لوٹا دوں، تو کیا یہ میرے لیے مناسب ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قرآن کریم کی آیت پڑھ کر کے اس کو سنایا اور کہا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ سود کے بارے میں آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى، جس شخص کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت آ گئی اور وہ رک گیا، فلہ ما سلف، تو جو زمانے ماضی میں اس سے ہو گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کرے گا، اور جو کچھ اس نے لے لیا ہے فلہ ما سلف، یعنی جو کچھ اس نے لے لیا ہے وہ بھی اس کا
مستحق ہے۔ ومن عاد فاولئک اصحاب النار، لیکن اگر کوئی شخص دوبارہ یہ بیع کرتا ہے جان بوجھ کر کے، سودی معاملات کرتا ہے، تو وہ جہنمیوں میں سے ہے، ہم فیہا خالدون، جو کہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ اس بیع کو فسخ کر دیجیے، اور جو کچھ آپ لوگوں کے درمیان ہوا ہے آپ اس کو ختم کر دیں۔ آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت ہی سخت جملے استعمال کیے ان لوگوں کے تعلق سے جو بیع عینہ کرتے ہیں۔ پہلا جملہ انہوں نے کیا استعمال کیا؟ انہوں نے کہا کہ بئس واللہ ما اشتریتی بئس واللہ ما اشترى۔ زید بن ارقم نے جو خریدا انہوں نے بھی غلط کیا، آپ نے جو بیچا آپ نے بھی غلط کیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے جہاد پر بھی سوال اٹھایا، اور اس جہاد پر سوال اٹھایا جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ آپ نے کہا کہ اگر انہوں نے توبہ نہیں کی تو ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا جہاد بھی باطل ہو جائے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، انسان پوری زندگی عبادت کرے، محنت کرے، نمازوں کی پابندی کرے، اور ایک بیع کی وجہ سے، خرید و فروخت میں ایک لچک اور ایک کمی کی وجہ سے اس کے پوری عبادتوں پر پانی پھر جائے، اس کی بڑی بڑی عبادتیں ختم ہو جائے، اس سے بڑی شقاوت اور بدبختی کی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ لہذا اس طرح کی بیوع سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی وجہ سے محمد بن الحسن الشیبانی فرمایا کرتے تھے کہ ھذا البیع فی قلبی کامثال الجبال، یہ جو بیع ہے بیع عینہ میرے دل میں پہاڑوں کے جیسا ہے، یعنی جس طرح سے پہاڑ بہت سخت ہوتے ہیں، ان کے اوپر چڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، لوگ ان کو خالی نیچے سے تاکتے ہوئے رہ جاتے ہیں، ہمت نہیں کر پاتے، اسی طرح سے یہ بیع ایسی بیع ہے کہ میں اس کو کرنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اخترعہ اکلۃ الربا، اس طرح کی بیوع کو سود کھانے والوں نے گھڑ لیا ہے اپنی جانب سے، یعنی جن کو سود کھانا ہے، اب وہ سود کو حرام بول کر کے نہیں کھا سکتے، وہ سود کو حلال بنا کر کے کھانا چاہتے ہیں، اس کے اندر ایک حیلہ پیدا کر کے اس کو کھانا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کی جانب سے کیا ہوا یہ عمل ہے۔ تو محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ کا یہ جو قول ہے، اس سے دو اہم باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ بیع عینہ کے تعلق سے انہوں نے کتنے خوف کا مظاہرہ کیا۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اس طرح کی بیوع جو سود کھانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے اس کو ایجاد کر لیتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیشہ ہر زمانے میں لوگ سودی معاملات کو جاری رکھنے کے لیے حیلے اور بہانے اختیار کرنے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے حیلے اور بہانے کی وجہ سے ہم حرام چیز اپنے پیٹ کے اندر داخل تو نہیں کر رہے، کیونکہ حیلہ اگر اس کی وجہ سے انسان ایک غلط چیز کی طرف گیا تو اس کو ڈبل گناہ ملے گا، ایک تو حرام کام کے کرنے کا گناہ ملے گا، اور دوسرا اس کام کو حیلہ اختیار کر کے بہانہ بنا کر کے اس کام کو حلال کرنے کا گناہ بھی اس کے ذمے رہے گا۔ ہمارا آج کا جو پہلا قاعدہ تھا بیع عینہ، اس کے بارے میں یہ تفصیلی باتیں آپ کے سامنے ہیں کہ اس طرح کی بیع انسان کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ جو شخص خریدنے والا ہے وہ شخص بیچ میں کچھ پیسوں کا قرض دار ایسے ہو جاتا ہے کہ جو پیسے اس کو بغیر کسی عوض کے ادا کرنے پڑتے ہیں، اور یہ اس کے اوپر ایک طرح کا ظلم ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے قاعدے کی طرف۔ قاعدہ نمبر 8 یا بیع نمبر 8 ہے، بیع نمبر 8 ہے بیع نجش۔ اس سے پہلے بھی ہم نے بیع نجش کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کی تھی، جب ولا تناجشو کی بات آئی تھی، کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یہاں پر انشاءاللہ بیع نجش کے بارے میں ہم تفصیلی طور پر آپ کے سامنے گفتگو پیش کریں گے۔ بیع نجش کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی ذکر کیا جا چکا کہ بیع نجش یہ ہے کہ خریداروں کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی شخص سامان کی قیمت کو بڑھا دے، بھاؤ تاؤ کر کے لوگوں کے سامنے اس کی قیمت کو زیادہ ظاہر کر کے وہ سامان کی قیمت کو بڑھا دے، حالانکہ وہ اس سامان کو لینے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ دکانداروں کی جانب سے بھی ہوتا ہے۔ دکاندار کچھ لوگوں کو متعین کر کے رکھتے ہیں، وہ متعین وقت پر جب دیکھتے ہیں کہ کسٹمر دکان پر پہنچ گیا ہے، وہ آتے ہیں، اور جب آپ کی بات چل رہی ہوتی ہے، بھاؤ تاؤ چل رہا ہوتا ہے، اسی میں وہ اپنی بات کہہ کر کے نکل جاتے ہیں۔ سامنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ خریدنے والے نہیں ہوتے، وہ صرف سامان کی قیمت بڑھا کر کے آگے نکل جاتے، اسی کو بیع نجش کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے بیع نجش کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بیچنے والا شخص جھوٹا دعویٰ کرے کہ اس نے چیز کو اس سے زیادہ قیمت میں لیا ہے، اور کبھی کبھار قسم بھی کھا لے، جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ بیچنے والے جو ہوتے ہیں وہ کبھی کبھار قسمیں کھا کر کے بولتے ہیں کہ ہم کو اتنے میں نہیں پڑے گا، ہماری اتنے میں خریدی ہی نہیں، ہم نے اتنے میں خریدا ہی نہیں،
حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے اس سے کم قیمت میں خریدا ہوا رہتا ہے، تو وہ اپنے قسم کو استعمال کر کے ایک چیز کی قیمت کو وہ بڑھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی نجش کی صورت میں داخل ہے۔ اسی طرح سے نجش کی صورتوں میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کی جھوٹی تعریف کرے تاکہ وہ زیادہ فروخت ہو، یا کسی چیز کی زیادہ مذمت اور برائی بیان کرے تاکہ وہ فروخت نہ ہو، جیسا کہ آج کل مارکیٹنگ میں کیا جاتا ہے، ایڈورٹائز میں کیا جاتا ہے۔ آج کل ماحول ایسا ہے کہ جو چیزیں فروخت نہیں ہوتی، جو چیزیں بکتی نہیں ہیں، جن کی طرف کسٹمر اپنی توجہ کو زیادہ ظاہر نہیں کرتے، انہی چیزوں کے بارے میں زیادہ مارکیٹنگ کی جاتی ہے، زیادہ ایڈورٹائز انہی کے بارے میں آپ کو دکھائے جاتے ہیں اور زیادہ انہی کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، حالانکہ ان کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہوتی، وہ معیار ان سامانوں کا نہیں ہوتا، لیکن جھوٹ بول کر کے، مختلف طریقوں سے قصے بنا کر کے، کہانیاں بنا کر کے آپ کے سامنے اس چیز کی قیمت کو بڑھا کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ یا اگر کسی پروڈکٹ کی قیمت کو کم کرنا ہو تو اس کی مذمت بیان کی جاتی ہے۔ اب عمومی طور پر ہر میڈیا چینل پر تو یہ نہیں ہوتا، لیکن جو یوٹیوب چینل چلانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کر کے کسی بھی چیز کی اگر مذمت کرنا چاہیں تو اس کی مذمت کرنے لگ جاتے ہیں، اور اگر کسی چیز کی قیمت کو بڑھانا چاہیں تو اس کی قیمت کو بڑھانے لگ جاتے ہیں۔ یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ بھی بیع نجش میں ہے، یعنی نجش کی صورتوں میں سے ہے کہ آپ بغیر کسی ارادے کے آپ کسی بھی سامان کی قیمت کو آپ بڑھا دیں، آپ اس سامان کو لینا نہ چاہتے لیکن بس لوگوں کو دھوکے میں رکھنے کے لیے، لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ اس سامان کی قیمت بڑھا کر کے نکل جائیں، اسی کو بیع نجش کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے بیع سے ہم سب کو منع کیا ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ اے لوگوں زیادہ کسی کے بارے میں گمان کرنے سے بچا کرو، کیونکہ کسی کے بارے میں زیادہ گمان کرنا یہ سب سے جھوٹی بات ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا تجسسوا، اور لوگوں کی جاسوسی مت کیا کرو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ولا تناجشوا، اور بیع نجش مت کیا کرو، یعنی آپ کسی سامان کی قیمت کو جس کو آپ لینے کا بھی ارادہ نہیں رکھتے، لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کرنے کے لیے آپ اس کی قیمت کو نہ بڑھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس حدیث میں نجش سے منع کیا ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2088 ہے، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان رجلا اقام سلعہ وهو فی السوق، کہ ایک آدمی نے اپنا سامان رکھا بازار میں، فحلف باللہ لقد اعطی بها ما لم يعطى، تو اور اس نے سامان رکھنے کے بعد اللہ کی قسم کھانی شروع کر دی کہ اللہ کی قسم اس کو اس سامان کی وہ قیمت دی جا رہی ہے جو یہاں پر اس کو نہیں دی جا رہی، اور وہ اس وجہ سے یہ بات بول رہا ہے لیوقع فیہا رجلا من المسلمین، تاکہ وہ اپنے جھانسے میں مسلمانوں میں سے کسی بھی مسلمان کو کر لے اور اس کو دھوکہ دے دے۔ یعنی کوئی شخص سامان لے کر کے بازار میں کھڑا ہے اور وہاں پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں بازار میں، فلاں مارکیٹ میں مجھے اس سامان کی اتنی قیمت مل رہی تھی، یعنی وہ سامان ہے 200 روپے کا، لیکن وہ جھوٹ کے طور پر یہ بول رہا ہے کہ فلاں بازار میں گیا تھا، 500 روپے بھی دینے کو تیار تھے، میں نے نہیں دیا، لیکن میں تمہارے یہاں آ کر کے تمہیں 450 روپے میں دے رہا ہوں یا 400 روپے میں دے رہا ہوں، حالانکہ اس چیز کی قیمت کیا ہے؟ 200 روپے ہی ہے۔ تو ایسا شخص نجش کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے ایسا کیا تو اس پر اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل فرمائی، اور وہ آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے عہد کو دے کر کے یا اللہ کی قسم دے کر کے چند چیزیں خریدنا چاہتے، تھوڑا سا مال خریدنا چاہتے، دنیاوی مال و متاع کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں، ولا ينظر الیہم، اور ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی دیکھے گا بھی نہیں، نظر رحمت بھی نہیں کرے گا، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی کل قیامت کے دن ان سے بات بھی نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اور ان کو پاک اور صاف بھی نہیں کرے گا، یعنی ان کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے
دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی قسم دے کر کے کسی سامان کی قیمت کو زیادہ کر دینا یہ اپنے آپ میں بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ ہم دنیا کے چند مال و متاع کے لیے، دنیا کے چند فائدے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام غلط استعمال کر رہے ہیں۔ جو اللہ ہمارا معبود ہے، جو اللہ ہماری ہر طرح کی عزت اور احترام کا مستحق ہے، ہم ایک چھوٹی سی چیز کے لیے اللہ رب العالمین کے نام کو غلط طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ لہذا کسی بھی سامان کی قیمت کو لینے کے ارادے کے بغیر اس کو بڑھا دینا یہ اپنے آپ میں بہت بڑا گناہ ہے، اور اس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ بلکہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ الناجش آکل ربا خائن، الناجش نجش کرنے والا، سامان کی قیمتوں کو بڑھانے والا، یہ سود کھانے والا ہے اور خیانت کرنے والا ہے۔ سود کیوں کھاتا ہے؟ وہ صرف وہ بول کر کے چلا جاتا ہے اور پیسے حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے وہ خائن ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ بدعہدی کر رہا ہے، لوگوں کو دھوکے میں رکھ رہا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے ہم خیر خواہی کا مظاہرہ کریں، جیسا کہ کل کے درس میں نے حدیث ذکر کی تھی تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا حکم دیا، اللہ کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ائمہ اور حکمراں کے ساتھ، اور مسلم عوام کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ آپ کو خیر خواہی کرنا ہے۔ لیکن یہ شخص یہاں پر آ کر کے سامان کی قیمت کو بڑھا دیتا ہے، اس سے دوسرے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو یہ قاعدہ نمبر 8 ہے کہ اس طرح کی چیزیں اگر ہمارے بیع میں پائی جا رہی ہیں جس میں سامان کی قیمتوں کو غیر ضروری طور پر بڑھایا جا رہا ہے تو یہ چیز بھی حرام ہے۔ اس کے بعد ہم اگلے بیع کی طرف بڑھتے ہیں، اگلے قاعدے کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی کل مختصر طور پر بات آئی تھی، اور وہ یہ ہے کہ بیع پر بیع کرنا، اپنے بھائی کے بیع پر بیع کرنا۔ اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں اور تینوں چیزوں کی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمان بھائی کے بیع پر بیع کرنا، یعنی مسلمان بھائی نے کوئی چیز خرید لی ہے یا مسلمان بھائی نے کسی چیز کو بیچ دیا ہے تو اس کو پھر سے دوبارہ بیچنے کی کوشش کرنا۔ اس کی صورت کیا ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ ان یقول لمن اشترى شیئا فی مدت الخیار افسخ هذا البیع، کہ آپ اس شخص سے جا کر کے کہیں جس نے کوئی چیز خرید لی ہو اور وہ ابھی اس بیع کو کینسل بھی کر سکتا ہے، اس ڈیل کو کینسل بھی کر سکتا ہے، تو آپ اس کو جا کر کے کہیں کہ افسخ هذا البیع، آپ یہ ڈیل کینسل کر دو، وَأَنَا أَبِيعُكَ مِثْلَهُ بِأَرْخَصْ مِنْهُ، میں یہی سامان آپ کو اس سے کم قیمت میں دے دوں گا، او اجود منه بثمنه، یا اسی قیمت میں اس سے عمدہ سامان میں آپ کو دے دوں گا۔ آپ کیا کرو، جو آپ نے بیچا ہوا ہے آپ اس کو ختم کرو، میں آپ کو صحیح طور پر بیچتا ہوں۔ تو یہ جو ہے بیع پر بیع کرنا کہلاتا ہے کہ ایک شخص نے جب بیچ دیا اور ان کے درمیان ڈیل فائنل ہو گئی تو اب آپ بیچ میں داخل ہو کر کے کم قیمت کا جھانسا دے کر کے یا اسی قیمت میں اچھے سامان کو دینے کا وعدہ کر کے آپ دوبارہ بیع نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، جیسا کہ حدیث انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اسی طرح سے اس کی صورتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شراء علی الشراء، یعنی خرید پر خرید، آپ نے کوئی سامان خرید لیا پھر اس کو خریدنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس کی صورت کیا ہے؟ ان یقول للبائع فی مدت الخیار، کہ کوئی آدمی بیچنے والے کے پاس جائے اور وہ بیچنے والا جو ہو ابھی اختیار کی مدت میں ہے، یعنی ابھی وہ بیع فسخ کر سکتا ہے، ڈیل کو کینسل کر سکتا ہے، اور ہم جا کر کے اس کو کہیں کہ افسخ هذا البیع، آپ اس ڈیل کو کینسل کر دو، وَأَنَا أَشْتَرِيهِ مِنْكَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا، میں یہ سامان آپ سے اس سے زیادہ قیمت میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے بہت کم قیمت میں بیچ دیا۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں جو دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ٹھگ لیا گیا، آپ نے بہت کم میں بیچ دیا، آپ ایسا کریں کہ وہ ڈیل کینسل کریں، میں آپ سے اس سے زیادہ قیمت میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس کو شراء علی الشراء کہا جاتا ہے، خرید پر خرید، اور یہ بھی حرام ہے۔ ایک اور چیز ہوتی ہے الصوم علی الصوم، بھاؤ تاؤ پر بھاؤ تاؤ کرنا۔ اس کی صورت کیا ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ ان یتفق مالک السلعہ والراغب فیہا علی البیع، سامان کا مالک موجود ہے اور سامان کو لینے والا شخص موجود ہے، اور وہ دونوں بیع پر متفق ہو جائیں کہ ہم بیع کر لیں گے، وہ خریدنے والا کہے کہ میں خرید لیتا ہوں، بیچنے والا کہے کہ میں بیچ لیتا ہوں، ابھی ڈیل فائنل نہ ہوئی، ابھی بھاؤ تاؤ ہوا ہو
اور بھاؤ تاؤ یعنی بارگیننگ کے بعد وہ بات طے ہوئی ہو لیکن ابھی ڈیل ہوئی نہ ہو، فیقول الآخر للبائع انا اشتری، تو وہاں پر بیچ میں ایک شخص داخل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس سامان کو خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ بھاؤ تاؤ پر بھاؤ تاؤ کرنا، جب ایک سامان پر بھاؤ تاؤ ہو گیا تو اس وقت تک آپ کے لیے اس کے بارے میں پوچھ گچھ جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ انسان اس کا انکار نہ کر لے۔ یعنی اگر لینے والا خود اس کو چھوڑ دیتا ہے تو بات الگ ہے، لیکن اگر لینے والا ابھی لے رہا ہے، ڈیل فائنل ہو رہی ہے، پیسے دے رہا ہے، سامان کو پیک کیا جا رہا ہے، آپ بیچ میں داخل ہوئے کہ میں اس سے زیادہ قیمت میں آپ سے لینے کے لیے تیار ہوں، آپ پھر اس سے بارگننگ کرنے لگے، یہ بارگننگ بھی ناجائز ہے۔ تو تینوں چیزیں آپ دیکھیں، بیچنے پر بیچنا یہ بھی ناجائز ہے، خریدنے پر خریدنا یہ بھی ناجائز ہے، بھاؤ تاؤ پر کسی کے بھاؤ تاؤ کرنا یہ بھی ناجائز ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبع بعضکم علی بیع اخیہ، تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے بھائی کے بیع پر بیع نہ کرے، اور بیع یہاں پر دونوں مفہوم میں ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے بھائی کے بیچے ہوئے سامان کو پھر سے بیچنے کی کوشش نہ کرے، یا اپنے بھائی کے خریدے ہوئے سامان کو اس کو دوبارہ کم قیمت میں خریدنے کی کوشش نہ کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2139 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1412 میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم حدیث نمبر 1408 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يخطب الرجل على خطبة اخیہ ولا يصوم على صوم اخیہ، کہ کوئی بھی آدمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح نہ دے، یعنی اگر کسی بھائی نے کسی گھر میں پیغام نکاح دیا ہے تو جب تک اس کے بارے میں کوئی چیز فائنل نہیں ہو جاتی تب تک دوسرے شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس گھر میں اپنے پیغام نکاح کو وہ بھیجے۔ اسی طرح سے ولا یصوم علی صوم اخیہ، کوئی بھی شخص اپنے بھائی کے بھاؤ تاؤ پر بھاؤ تاؤ نہ کرے۔ اگر کوئی بھائی کسی سامان کے تعلق سے پہلے سے ڈسکس کر رہا ہے، بارگننگ کر رہا ہے، تو جب تک وہ ایک فیصلے پر نہیں پہنچ جاتا، ایک نتیجے پر پہنچ نہیں جاتا، آپ اس سامان کے بارے میں مالک سامان سے آپ گفتگو نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیزیں کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں ہم سب کو نصیحت کے طور پر کہ لیکن حظ المؤمن منک ثلاثہ، مومن کم سے کم 3 چیزیں آپ سے حاصل کر ہی لیتا ہے یا اس کو کر لینا چاہیے، یعنی جو بھی مسلمان ہو اس کے 3 حقوق ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ پہلا حق کیا ہے کہ ان لم تنفعه فلا تضره، کہ اگر تم مومن کو فائدہ نہیں پہنچا پا رہے ہو تو تم اس کو نقصان بھی نہ پہنچاؤ، کم از کم اتنی تو مہربانی کرو، اتنا تو احسان کرو کہ اگر آپ کسی بھائی کے فائدے کا کوئی کام نہیں کر سکتے تو اس کے نقصان کا بھی آپ کام نہ کرو۔ اسی طرح وَإِن لَّمْ تُفْرِحُهُ فَلَا تَغُمَّهُ، اگر کسی بھائی کو آپ خوش نہیں کر سکتے تو آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ اس کو غمزدہ کریں، کم از کم آپ اس کو غمزدہ نہ کریں، آپ اس کو ٹینشن نہ دیں۔ ویسے مومن کے لیے اچھا یہ ہے کہ لوگوں کو خوشخبریاں دیں، لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں، لیکن اگر آپ لوگوں کو خوش نہیں کر پاتے تو آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ اسے غم میں مبتلا کریں۔ اسی طرح سے وَإِن لَّمْ تَمْدَحْهُ فَلَا تَذُمَّهُ، کہا گیا کہ اگر آپ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو آپ کسی کی مذمت بھی نہ کریں، آپ کسی کی برائی بھی بیان نہ کریں۔ تو یہاں پر جو یہ کہا گیا کہ ان لم تنفعه فلا تضره، کہ اگر آپ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ کس طرح سے؟ بیع پر بیع کر کے، یا شراء پر شراء کر کے، یا بھاؤ تاؤ پر بھاؤ تاؤ کر کے آپ کسی مسلمان کو تکلیف میں مبتلا نہ کریں۔ تو یہ اصول نمبر یا قاعدہ نمبر 9 ہے کہ بیع پر بیع کرنا، خرید پر خرید کرنا، یا بھاؤ تاؤ پر بھاؤ تاؤ کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہیں۔ ہم اگلے قاعدے کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ اگلا قاعدہ جو ہے ہمارے لیے وہ ہے قمار کے تعلق سے، جس کو میسر بھی کہا جاتا ہے، جوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا اس کے تعلق سے یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور جوا کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، فیہما اسم کبیر، اس میں شراب میں بھی بڑا گناہ ہے اور جوئے میں بھی بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، لیکن کچھ فائدے بھی لوگوں کے ہیں، شراب پینے سے بھی کچھ فائدے ہوتے ہیں، جوئے میں بھی کبھی کبھار کسی کو فائدہ ہو جاتا ہے،
ومنافع للناس لیکن وإثمهما اکبر من نفعهما، لیکن ان دونوں کا گناہ جو ہے وہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر میسر کا تذکرہ کیا، قمار کا تذکرہ کیا، جس کو جوا کہا جاتا ہے، انگلش میں جس کو گیمبلنگ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں لیکن ان کا گناہ کیا ہے؟ بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فائدے سے انکار نہیں کیا، فائدہ ہے، بہت ساری چیزوں میں فائدہ ہوتا ہے، بہت ساری حرام چیزوں میں کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے، لیکن اسلام کا مطلب کیا ہے کہ جو حرام چیزیں ہیں اگرچہ اس میں فائدہ ہو آپ اس کو چھوڑ دیں۔ فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ اور واضح طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جوئے کے تعلق سے ذکر کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے، انما الخمر یقیناً شراب، والمیسر اور جوا، والازلام اور پانسے، والانصاب اور بت، رجسن یہ سب گندگی ہیں، یہ سب گندی چیزیں، من عمل الشیطان اور یہ شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تم بچو ان ساری چیزوں سے تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان یہ چاہتا ہے کہ جوئے کی وجہ سے، شراب کی وجہ سے تم لوگوں کے درمیان بغض اور نفرت کو پیدا کر دے، یہ شیطان چاہتا ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور شیطان تمہیں ان چیزوں میں گرفتار کر کے تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نمازوں کی پابندی سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم رکنے والے ہو یا نہیں رکنے والے ہو؟ تو آپ اس آیت میں دیکھیں واضح طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میسر کو، جوا کو، گیمبلنگ کو رجسن قرار دیا کہ یعنی یہ گندی چیزیں ہیں، ناپاک چیزیں ہیں، یہ حرام چیزیں ہیں، اور یہ بھی کہا کہ من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، فجتنبو لہذا تم اس سے بچو، لعلکم تفلحون تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ تو جوئے کو واضح طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر گندگی کہا ہے۔ اب یہ جو جوا ہے، گیمبلنگ ہے، اس کی کیا صورتیں ہیں، کن چیزوں کو جوا کہا جاتا ہے، کن چیزوں کو گیمبلنگ کہا جاتا ہے، اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے چند مثالوں کے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اب قمار کی یعنی گیمبلنگ کی بہت ساری صورتیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ہر وہ کھیل جس میں فریقین جیتنے یا ہارنے میں مال کے مستحق ہوں، ایسے تمام کھیل قمار میں داخل ہیں، جوئے میں داخل ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کرکٹ میچ لوگ کھیلتے ہیں، دو ٹیمیں رہتی ہیں، دونوں ٹیمیں پیسے ڈالتی ہیں، دونوں ٹیمیں، ایک ٹیم 500 ایک ٹیم 500 ڈال رہی، اب جو ٹیم بھی جیت جائے گی 1000 روپے وہ ٹیم لے کر کے چلی جائے گی، اسی کو جوا کہا جاتا ہے۔ جوئے میں پیسے سے کھیلا جاتا ہے، جو شخص جیت گیا وہ پیسے کا مستحق ہوا، جو شخص ہار گیا اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اسی کو گیمبلنگ کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس کی صورتوں میں دیکھیں کہ ہر وہ کھیل، جو بھی ہم کھیل کھیلیں، چاہے وہ کرکٹ میچ ہو، چاہے وہ فٹ بال ہو، کوئی بھی کھیل ہو، اگر اس میں یہ شرط رکھی جا رہی ہے کہ جو بھی ٹیم جیتے گی یا ہارے گی وہ مال کا مستحق ہوگی، اس مال کا جو مال ہم اور آپ اپنی جانب سے متعین کریں گے، تو آپ یاد رکھیں کہ یہ گیمبلنگ ہے، یہ جوا ہے، شریعت میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے قمار اور جوا کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ لوگ کھلاڑیوں کی جیت یا ہار پر پیسے لگائیں۔ بہت سارے گیم ایسے ہیں جن میں کھلاڑیوں پر پیسے لگائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہارس ریسنگ کا جو گیم ہے، گھوڑے کو دوڑانے کا جو گیم ہے، اس میں گھوڑے ہوتے ہیں، گھڑ سوار ہوتے ہیں، گھڑ سواروں پر پیسے لگائے جاتے ہیں۔ تو ایک گھڑ سوار پر آپ نے پیسے لگایا، اگر وہ گھڑ سوار جیت گیا تو آپ کو انعام ملے گا، اور اگر آپ کا گھڑ سوار ہار گیا تو آپ کے پیسے وہاں پر ڈوب جائیں گے۔ تو ایسے تمام کھیل جس میں لوگوں کے اوپر پیسے لگائے جائیں، ایسے تمام کھیل کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر جوا پایا جاتا ہے۔ بہت سارے سمندروں کے کنارے اور بہت ساری ندیوں کے کنارے بھی ایسے کھیل کھیلے جاتے ہیں کہ کچھ لوگ رہتے ہیں غوطہ خور ہوتے ہیں، غوطہ خور پر پیسے لگائے جاتے ہیں۔ اب وہ غوطہ خور یا تو مچھلی لینے کے لیے یا اندر سے گرے ہوئے سکوں کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے، آپ نے اس کے اوپر پیسہ لگا دیا، جو کچھ بھی وہ لے کر کے آئے گا آپ اس کے مستحق ہیں۔ لیکن اگر غوطہ خور کو کچھ بھی چیز نہیں ملی تو یہ جو آپ کا پیسہ جو آپ نے لگایا تھا، یہ پیسہ آپ کو واپس نہیں ملے گا۔ اسی کو گیمبلنگ کہا جاتا ہے، اسی کو جوا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جوا کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے جس کو لاٹری کہا جاتا ہے،
اور عربی میں اس کو بیع یا نصیب کہا جاتا ہے۔ اس میں نصیب پر بات ہوتی ہے، لک پر بات ہوتی ہے، آپ کی تقدیر پر بات ہوتی ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، لاٹری کا ٹکٹ خریدتے ہیں، ٹوکن ملتا ہے، اور وہ جو لاٹری کا ٹکٹ رہتا ہے وہ ایک متعین قیمت میں رہتا ہے۔ اس قیمت میں آپ کو لاٹری کا ٹکٹ خریدنا ہے۔ بہت سارے لوگ 10 سال تک لاٹری کا ٹکٹ خریدتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں، وہ پیسے ان کے باطل میں جا رہے ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایک بار لاٹری کا ٹکٹ خریدتے ہیں، ان کی لاٹری نکل آتی ہے لاکھ کی، 10 لاکھ کی، 1 کروڑ کی، تو انہوں نے 100 روپے کی لاٹری خریدی ہوتی ہے، ان کو 1 کروڑ روپے کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ 1 کروڑ کا جو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ 1 کروڑ کا فائدہ یہ ان لوگوں کا مال ہے جو سارے لوگ لاٹری خرید رہے ہیں۔ یہ جو لاٹری کا جو ٹکٹ بیچتے ہیں یہ اپنی طرف سے کسی کو پیسہ نہیں دیتے، یہ ایک گیمبلنگ ہے، ایک جوا ہے۔ اس وجہ سے لاٹری کا جو بھی سسٹم ہے وہ سسٹم بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں جوئے میں جو چیزیں داخل ہیں اس میں موبائل گیمز بھی ہیں۔ اب موبائل میں جو گیم کھیلے جا رہے ہیں، انٹرنیٹ پر آن لائن جو گیم کھیلے جا رہے ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں۔ کچھ گیم ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ پیسہ لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد گیم کھیلتے ہیں، اور پیسہ لگانے کے بعد اور گیم کھیلنے کے بعد اگر آپ جیت گئے تو آپ کو واپس پیسہ ملتا ہے۔ یہ واضح طور پر جوا ہے، کیونکہ آپ پیسہ لگا رہے ہیں، پیسہ لگانے کے بعد اگر آپ گیم جیتے تو آپ کو زیادہ پیسہ ملے گا، ایکسٹرا پیسہ ملے گا، لیکن اگر آپ ہار گئے تو آپ کا پیسہ چلا جائے گا۔ اسی کو جوا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک صورت اس کی یہ ہے کہ بغیر پیسہ لگائے بھی کچھ لوگ پیسہ کماتے ہیں، یعنی کچھ گیم ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ کو پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف کھیلنے کی ضرورت ہوتی، آپ کھیلیں، آپ کھیل کر کے آپ جیتے، آپ کو اس پر انعام ملے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس طرح کے گیمز کو جائز قرار دیتے ہیں، لیکن آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ پیسے نہیں بھی لگاتے پھر بھی آن لائن جو گیمز ہیں ان گیمز سے پیسہ کمانا، ان سے دولت بنانا، یہ چیز آپ کے لیے جائز نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہی کھیل ایسے ہیں جن کی وجہ سے پیسہ کمانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا ہے۔ چنانچہ سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 2574 ہے، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 1700 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سبق الا فی نصل او خف او حافر، کہ مسابقہ جائز ہی نہیں ہے، کمپٹیشن یعنی مقابلہ آرائی جائز ہی نہیں ہے سوائے فی نصل، تیر اندازی میں۔ تیر اندازی کا مقابلہ آپ کر سکتے ہیں، اس میں اگر آپ جیتیں تو آپ کو پیسہ ملے تو وہ پیسہ آپ لے سکتے ہیں۔ او خفن، یا اونٹ کے گیم میں اونٹ کا مقابلہ آپ کروا رہے ہیں، اس میں آپ پیسہ لے سکتے ہیں۔ او حافرین، یا گھوڑوں کے مقابلے میں، گھوڑوں کے ریس میں آپ اپنا گھوڑا خود بھی دوڑا رہے ہیں اور آپ کو انعام مل رہا ہے تو آپ اس میں سے پیسہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کھیلوں کو کھیل کر کے لوگ پیسہ کما سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں میں انسان اپنا وقت لگا کر کے اگر ان سے پیسہ کما رہا ہے تو جائز نہیں، الا ہے کہ ان کا تعلق شریعت سے ہو۔ یعنی اگر شرعی امور ہیں تو شرعی امور میں مسابقہ جائز ہے، شرعی امور میں مسابقے میں اگر آپ فرسٹ آتے ہیں، سیکنڈ آتے ہیں، تھرڈ آتے ہیں، اس میں آپ کے لیے پیسہ لینا جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی شرعی معاملہ نہیں ہے، صرف دنیاوی معاملہ ہے اور اس کا فائدہ انسان کے دین کو ذرہ برابر بھی نہیں ہے تو ایسے گیمز ہمارے لیے کھیلنا جائز نہیں ہے۔ امام خطابی رحمہ اللہ نے فرمایا الجعل والعطاء لا يستحق الا فی سباق الخیل والابل وما فی معناہما، یہ جو ریوارڈ ملتا ہے، گفٹ ملتا ہے، پیسہ ملتا ہے، یہ گھوڑوں کے مسابقے میں اور اونٹ کے مسابقے میں اور ان کے مفہوم میں جو چیزیں ہوں ان کے مفہوم میں ہی لینا جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ میں نے ذکر کیا کہ اگر شرعی طور پر کسی گیم میں آپ کو فائدہ ہے، کسی مسابقے میں آپ کو فائدہ ہے تو اس مسابقے میں فرسٹ آنے کی وجہ سے آپ پیسے لے سکتے ہیں، لیکن یہاں پر آن لائن گیمز میں پڑھ کر کے انسان اپنے آپ کو برباد نہیں کر سکتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ آن لائن گیمز جو انسان کھیلتا ہے، آن لائن گیمز میں وقت کا ضیاع بہت زیادہ ہے، انسان فرائض سے دور ہو جاتا ہے، بلکہ بہت سارے لوگ اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، نشہ ہو جاتا ہے ان کا کہ وہ ہمیشہ اسی چیز میں لگے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی۔ بہت سارے لوگ اپنے عقل کو بھی کھو بیٹھتے ہیں، تو اس وجہ سے موبائل گیمز میں، آن لائن گیمز میں اپنے وقت کو برباد کرنا یہ انسان کے لیے درست بات نہیں ہے۔ ایک مومن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اس شخص کا اسلام سب سے بہتر ہے جو لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو جن چیزوں کا فائدہ ہماری ذاتی زندگی میں نہ ہو، ہماری دینی زندگی میں نہ ہو،
اور ہماری دنیاوی جائز فائدے ہمارے اس میں نہ ہوں تو ان چیزوں سے ہمیں اپنے تعلق کو نہیں برقرار رکھنا چاہیے۔ تو میں یہاں پر قمار اور جوئے کی چند صورتیں ذکر کر رہا تھا، کچھ اور صورتیں بھی ہیں، انشاءاللہ میں اس کو آگے کے ایپیسوڈ میں ذکر کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سب کو جو بھی حرام خرید و فروخت ہیں ان سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین حلال کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما، حلال کھانے اور حلال اپنانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔